سالوں میں جو نہیں ہوا وہ اتنے سالوں بعد ہو رہا ہے. تو آئی ایم ویری ہوپ فل. بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ سنتے ہیں سوچتے ہیں کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے, یا ہم لوگ ایٹ لیسٹ کوشش کر رہے ہیں, ہمارے بینکس, ہمارے لوگ, جتنے بھی آپ جس شعبے کو دیکھتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں اس میں اگر ترقی ہو رہی ہو تو بڑی خوشی ہوتی ہے. السلام علیکم. تو اٹس نائس اینڈ وی پارٹ آف دی ایونٹ. آج ہمارے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں میں اور دہوش ہوسٹ تو کر رہے ہیں, سجاد بھائی بھی آ رہے ہیں, وہ یہاں پہ میوزک کا. آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ مختلف جو آج اناؤنسمنٹس ہوئی کہ جو ریمیٹنسز ریکارڈ 38 بلین تک پہنچے, لیکن مختلف کیمپینز بھی چلی کہ ریمیٹنسز اوورسیز کو کہا گیا کہ ریمیٹنسز نہ بھیجیں پاکستان, لیکن اس کے باوجود ریمیٹنسز اوپر گئے ہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے کچھ اچھا لکھا ہو زندگی میں, اور اچھائی لکھی ہو, چاہے وہ ملک کی ہو چاہے کسی شخص کی ہو, تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اگر ہمارے ملک کی قسمت میں ترقی لکھی ہوئی ہے, کچھ اچھا لکھا ہوا ہے, تو کوئی کچھ بھی کہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور پرسنل بیسس پہ یا کسی چھوٹے پیمانے پہ بیٹھ کے بات کر دینا, کرٹیسائز کرنا ایک الگ بات ہے. بٹ اوور آل جب دنیا بھر میں ریپرزینٹ کریں پاکستان کو تو ہمیں سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. تو میں بینگ این ایکٹر جو کہ مطلب کسی ایسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ بھی نہیں ہوں کہ میری بات اس طرح سے آگے جائے گی, بٹ آئی فیل دیٹ فار یور اون کنٹری, آپ جس بھی ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں, عقل مندی سے ہمیشہ بات کرنی چاہیے. اس کے لیے آپس میں بیٹھ کے کوئی بات ہے اس کو سلجھائیں, لیکن دنیا بھر میں جب آپ کا پیغام جا رہا ہو تو بہت سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. کیا خیال؟ جی میں اتنا, آپ کا سوال تو بڑا اچھا لیکن مشکل بھی ہے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ میں جیسے آپ لوگوں میں کھڑا ہوں, مجھے اندازہ بالکل نہیں لگ رہا کہ میں پاکستان سے باہر ہوں. پاکستان سے باہر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو دیکھ کے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ آپ پاکستان سے باہر ہیں. اتنا ان کا جذبہ ملک کے لیے اتنا ہی پیارا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے یہاں کے لوگ یا یو ایس کے لوگ یا دنیا بھر کے لوگ پاکستان کے لیے سوچتے ہیں, اس کمینڈیبل یار. میں تو سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے بغیر تو پاکستان نامکمل ہے بالکل. اور جو سچویشن ہے وہ ترقی کی سچویشن اس طرح کی نہ ہوتی اگر اوورسیز پاکستانی اتنا حصہ نہ ڈالتے اپنا. تو اینڈ جہاں تک آپ نے وار کی بات کی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلوبلی پاکستان کی پوزیشننگ اتنی بریلینٹ ہو چکی ہے ماشاء اللہ. اور ہمیں تو اس پوائنٹ آف ویو سے جب ہم پوری دنیا بھر میں پوزیشننگ دیکھتے پاکستان کی, اندرونی پرابلمز ہیں بہت سارے ہیں, تمام ملکوں میں ہیں, اور ان کو بھی صرف کرٹیسائز ہی نہیں کرنا چاہیے, ان کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. جیسے ایک مثال ہے کہ کوئی حادثہ ہو گیا یا کوئی پریشانی آئی, اس میں کرٹیسزم اور غصہ تو جائز بنتا ہے, لیکن اس کو آگے کیسے ہم نے اس کو ختم کرنا ہے, ہمارے لیے بڑی باعث فخر بات ہے. اور ہم تو اپنی فوج سے بہت محبت کرتے ہیں, ہر پاکستانی محبت کرتے ہیں, اور کرنی بھی چاہیے. اور جو نہیں کرتے تو ان کو پھر سوچنا چاہیے کہ وہ کیوں نہیں کرتے. اور اس وقت تو ہماری فوج نے دنیا بھر میں نام روشن کیا ہے, اور ضروری نہیں کہ صرف جب کوئی حالات اچھے ہوں یا کسی سے کچھ اچھا ہو جائے تو آپ تعریف کریں. یونٹی کو اسٹرینتھ کہا گیا, یہ تو ہم نے بچپن سے سنا ہے. I feel if anybody has any issues they should sort it out. آپ نے دیکھا ہوگا فوج پہ آپ نے ذکر کیا, بعض لوگ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, بعض اوورسیز سے بھی کرٹیسائز کرتے ہیں, جس کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور کچھ منسٹرز نے بھی بات کی. وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیو کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے فوج کے اوپر. آف کورس انڈیو کرٹیسزم بھی ہوتا ہے, اور یقیناً ایک طریقہ بھی ہوتا ہے. اگر آپ کو کسی سے کوئی بات, کوئی گلہ ہے, کوئی شکوہ ہے, کوئی بات کرنی ہے, تو ہر چیز کا ایک طریقہ ہے جو اب ہماری قوم کو, ہم سب کو, مجھے انکلوڈنگ ایوری بڈی شوڈ لرن ٹو سارٹ تھنگز آؤٹ. اور کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی ایشو ہے, کوئی گلا شکوہ ہے, تو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. صرف کرٹیسزم, صرف کیونکہ آپ کی مرضی نہیں چل رہی یا کسی کی مرضی نہیں چل رہی تو کسی بات کو برا بھلا کہہ دینا, کسی چیز کو آپ کسی کی اچھائی کو بالکل آپ غائب کر دیں, اور آپ برائی جو اگر ہو یا نہ ہو یا تھوڑی ہو, کم ہو, اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں. تو آپ پازیٹیو پوائنٹس کو دیکھیں. اصل یہ بتائیں, کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, وہاں پہ بڑا ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا, بہت زیادہ بچہ جو فوت ہوا. جی, آپ کا دل بھی دکھا ہوگا اس پہ, میسج کیا دیں گے جو کراچی گورنمنٹ ہے؟ نہیں جی, میں نے تو, ہم نے سب سے پہلے ہم نے احتجاج اس سینس میں کہ ہم نے اس کے بارے میں, بچے کے بارے میں آواز اٹھائی. تمام آرٹسٹ آواز اٹھا رہے ہیں, اور کمیونٹی کا ہر انسان, کوئی بھی شخص جو درد دل رکھتا ہے وہ اس بچے کے لیے ضرور آواز اٹھائے گا. اور آئی تھنک اٹس ٹوٹلی نیگلیجنس اینڈ it should be taken seriously. یہ ایک بچہ وجہ بنا اس چیز کو سیریس لینے میں.
اس سے پہلے کیوں نہیں ہوا سب کچھ سیریسلی. تو آئی فیل کہ بہت سے ایشوز ہوتے ہیں جن پہ شاید اس طرح سے دھیان یا نظر ثانی نہیں کی جاتی اور ان چیزوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. جی ابھی یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ شوبز انڈسٹری کے جو لوگ ہیں جی آپ کے جو کولیگس ہیں کوئی بھی انسیڈنٹ پاکستان میں ہوتا ہے تو وہ فرنٹ پہ آتے ہیں اس کی بالکل بات کرتے ہیں اور یہ بڑا زبردست چینج سامنے آ رہا ہے. تو جتنے پولیٹیشین ہیں کیا یہ ان کا کام جو اب آپ کے شوبز کے لوگ کر رہے ہیں تو اس کو کس طرح؟ نہیں میں دیکھیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف شوبز کے یا صرف پولیٹیشنز کا ہی کام تو نہیں ہے. ایز اے سٹیزن وہاں پہ جب آپ لوگ رہتے ہیں کسی بھی ملک میں کسی بھی جگہ پہ آپ رہتے ہیں تو پھر اس کا خیال کرنا اس کے لیے احساس کرنا بہت ضروری ہے. سو اسی طرح ہم سب پاکستانی شہری ہیں جتنے بھی آرٹسٹ ہیں اور وہ درد دل رکھتے ہیں لوگوں کے لیے سوچتے ہیں تو ان کا بولنا جائز ہے بالکل اور آئی تھنک بولنا چاہیے. جی یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت لاہور کی سڑکیں لاہور کا پورا سب کچھ جو کام ہے وہ بہت زیادہ بہتر طریقے سے ہوا ہے. کراچی میں اس طرح سے کام نہیں ہوا اور میں امید کرتا ہوں کہ ہوگا. دیکھیے کسی کو پٹ ڈاؤن کرنے کی نہ ہماری نیت ہونی چاہیے نہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے کمپیریزن کرائیں مقابلہ کرائیں. کراچی بھی پاکستان کا شہر ہے لاہور بھی پاکستان کا حصہ ہے اور جہاں پہ جو اچھائی ہے اس کو اجاگر کرنی چاہیے اور جہاں پہ جو برائی ہے اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے تاکہ بہتری کس طرح ہو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. لیکن کام ضرور ہونا چاہیے بہتری کے لیے. سندھ گورنمنٹ کے ایڈوائزر بھی ہیں کون آپ؟ ہم ذوالفقار شاہ صاحب کے ساتھ ہم بڑی سب لوگ مل جل کے یہی سندھ گورنمنٹ ہو پنجاب گورنمنٹ ہو ہمارا مقصد ان کے ساتھ بیٹھنے کا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایشو جو ہم بتا سکیں ہم ڈسکس کر سکیں تو ہم ضرور کرتے ہیں اور ہمیشہ سے ہم نے ایڈریس کیا. اور آپ یقین کیجئے میں اٹس ناٹ آئی ناٹ جسٹ سیئنگ اٹ کسی بھی حکومت پولیٹیکل پارٹی کی بات ہو سب نے آرٹسٹ کی ہماری بات ہمیشہ سنی ہے اور میرا تو پرسنل ایک جو ایکسپیرینس ہے وہ بڑا اچھا رہا ہے سب کے ساتھ کہ وین ایور آئی سے سم تھنگ جب میں بات کرنا چاہتا ہوں ملنا چاہتا ہوں کچھ کہنا چاہتا ہوں کسی کے بارے میں تو وہ بات ضرور سنی جاتی ہے. آپ ہمیشہ جب بھی پاکستان کے متعلق بات کرتے ہیں یو آلویز اسپیکس ہائی اباؤٹ پاکستان. آپ فنکار اکثر آپ تو نہیں لیکن موسٹلی فنکار ایک بات کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ فنکار کا کوئی بارڈر نہیں ہوتا. لیکن جب بات پاکستان کی آتی ہے تو تبھی ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کو جب وہ کسی پولیٹیکلی کسی سائڈ کو ٹلٹ کرتے ہیں تو وہ بارڈر لائن تو اپنے خود ڈرا کر لیتے ہیں. ہاں دیکھیے آپ کا بڑا ایک ویلڈ پوائنٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں فنکار ایز اے پرسن کی بات نہیں ہم آرٹ کی بات کرتے ہیں ہم اداکاری کی بات کرتے ہیں میوزک کی بات کرتے ہیں کہ ان کسی بھی آپ اسکیچنگ پینٹنگ اور کسی بھی آرٹ سے ریلیٹڈ کچھ بھی جو کام ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا واقعتاً کوئی بارڈر نہیں ہوتا کیونکہ دنیا بھر میں سراہا جاتا ہے آرٹ کہیں کا بھی ہو. ہاں لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ when you live in a certain country, when you own a certain country اور آپ کو اس ملک میں نام عزت اور سب کچھ ملے تو پھر اس کو پرائورٹی دینا بہت لازمی ہو جاتا ہے. تو آپ وہ چیز ایوائڈ نہیں کر سکتے وہ نگلیکٹ نہیں کر سکتے. آپ کو ہمیشہ یہ سوچ سمجھ کے ہی چلنا چاہیے کہ آپ کو کس ملک نے عزت دی ہے کس ملک نے آپ کو نام دیا ہے اور اس کے بعد باقی پہ سب کچھ آتا ہے. اور خاص طور پہ جب آپ کی عزت پہ بنا ہے جب آپ کا اس طرح سے کوئی پرابلم ہو جائے کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے آپ کے ملک کے لیے تو یو ہیو ٹو اسٹینڈ فار اصل بھائی اگر فیوچر میں کوئی عوامی خدمت کا موقع ملے تو الیکشن میں آئیں گے لوگ تو آپ کو چاہتے ہیں. ہمارا کوئی بالکل ایسا ارادہ نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل جو لوگ ہیں ان کا بھی مقصد ویلفیئر ہوتا ہے لوگوں کی خدمت کے لیے لوگ آتے ہیں. تو آپ لوگ اس کے بھی کر سکتے ہیں. ہاں پالیٹکس کا ایک فائدہ ہوتا ہے پولیٹیشینس کا کہ ان کے ہاتھ میں پاور ضرور آ جاتی ہے کہ وہ بہت کچھ آسانی سے کرتے ہیں. تو آئی تھنک ہمیں سب لوگوں کو انکلوڈنگ یو آل انکلوڈنگ اس ہمیں ہمارے ملک کی جو بھی کنڈیشن چل رہی ہو اس میں ہر طرح سے اس کی بہتری کے لیے آگے بڑھ چڑھ کے کام کرنا چاہے وہ آرٹسٹ ہو یا کوئی مقبول فگر جو ہے وہ اقرار الحسن کی صورت میں وہ پالیٹکس میں ہے. اقرار الحسن اس وقت کر رہے ہیں پالیٹکس اس کے بارے میں. دیکھیے پالیٹکس کے لیے بہت ایک برین چاہیے ہمارے میرے میں تو کم از کم نہیں ہے لیکن میں ان کو بتائیے گا کہ جب ابھی آپ جب کمپیئرنگ کر رہے تھے محمود خیاط کے ساتھ تو سفینہ کہہ رہی تھی کہ یہ بہت اچھے لگ رہے ہیں اسٹیج کے اوپر تو ان کو فلم میں اکٹھے آنا چاہیے. تو کوئی ایسا کوئی پروگرام ہے؟ ہم لوگ ابھی پلے ہمارا ختم ہوا ہے 2 مہینے پہلے آپ نے دیکھا ڈائن ایک ساتھ ہم کر رہے تھے تو فلم بھی ضرور کریں گے اور ان کے ساتھ میں بھی تو ہمارا کام چلتا رہتا ہے. احسن خان یہ بتائیے کہ پی ایس ایل کا روڈ شو آ رہا ہے لنڈن میں اوورسیز پاکستانی بڑے ایکسائٹیڈ ہیں. آپ کرکٹ میں انٹرسٹ ہے آپ کو کیا فیلنگز ہیں آپ کی؟ آف کورس آئی وش دیم آل دی لک. آئی جسٹ فیل دیٹ ہماری ٹیم کو
مزید ہارڈ ورک کرنا چاہیے. ہمارے لوگوں کی بڑی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اور پوری دنیا کی نظریں پاکستان کی ٹیم پہ ہوتی ہیں, تو وی شوڈ ورک ہارڈ. اور پی ایس ایل میں مزید ٹیمیں بھی ایڈ ہو سکتی آف کورس. جی جی بھائی, اس پہ پورا کر لیں. جی کر پی لیں ایس ایل میں جو مزید جناب کر لیں, 4 کر اس کے لیں. اوپر بھی آپ خوش. جی آئی وش دیم آل دی لک. آئی ایم ویری ہیپی. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کرکٹ ایک ایسی چیز ہے پوری دنیا کا بچہ دیکھتا ہے, اور خاص طور پہ پاکستانی ٹیم تو ہمیشہ سے بہت نام رہا ہے. اینڈ آئی جسٹ وش کہ ابھی بھی ان کا کام اسی طرح ہوا.